السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الصافات کی آیت نمبر 139 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور بے شک یونس علیہ السلام ضرور پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی یونس علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں کیا ہے۔ یہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ابقا یہ لفظ بولا جاتا ہے جب غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب ان کی قوم پر عذاب کے آثار طلوع ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی یہ اپنی بستی سے نکل گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ کر کسی پناہ گاہ کی طرف جانے لگے، تو وہ کشتی بھنور میں آ گئی۔ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جب کشتی اس طرح ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو اس وقت کشتی میں سے زائد سامان سمندر میں پھینک دیا جاتا تاکہ اس کا وزن ہلکا ہو اور وہ ڈوبنے سے بچ جائے۔ اگر پھر بھی نہ بچتی تو پھر مسافروں کے نام کا کوڑا ڈالا جاتا اور جن کے نام کا کوڑا نکلتا ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تاکہ باقی بچ جائیں۔ تو یہ کشتی جس میں سیدنا یونس علیہ السلام سوار تھے، جب اس کے ملاح نے اس کا کوڑا ڈالا تو اس میں جو باقی لوگوں کے نام نکلے ان میں یونس علیہ السلام کا نام بھی تھا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس انہوں نے قرعہ اندازی کی اور پس وہ من المدحضین پا لیے گئے لوگوں میں سے نکلے، یا ہار جانے والے لوگوں میں سے نکلے، یعنی جن کا نام ڈبونے کے لیے آیا تھا ان کے اندر ان کا نام بھی آیا۔ تو جب ان کو اس میں سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، بس اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اس وقت ملامت کے مستحق تھے یا ملامت کیے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے الٹ ان کے خلاف، یعنی باقی جو پھینکے گئے وہ تو ڈوب گئے ہوں گے، ان کے بارے میں مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو نگل جائے۔ تو ان کے اپنی قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگا ہوا غلام کہا اور فرمایا کہ ابقا الی الفلک المشحون، کہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے۔ تو پھر جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تو اس نگلنے کے بعد یہ کئی دن اس کے پیٹ میں رہے۔ اب ان دنوں کی تعیین کیا تھی، کتنے دن تھے، مختلف اقوال ہیں اس میں، بعض 3 دن کہتے ہیں، بعض زیادہ، بعض 40 دن تک بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ 3 دن یا 7 دن یا 40 دن۔ بہرحال مچھلی کے پیٹ سے چند لمحوں کے بعد نکلنا بھی، صحیح سالم نکلنا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام تو کئی دن تک اس کے پیٹ میں رہے اور وہ مچھلی سمندر میں گھومتی پھرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کرنا، اور یہ بالکل صحیح سالم تھے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر کرتے رہے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کو بستی سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ سورۃ انبیاء میں ذکر آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کہتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو معبود ہے، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ تو جب سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کا رستہ بنا دیا۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ضرور وہ اس کے پیٹ میں، بطنی ہی، بطن کا معنی پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے قیامت کے دن تک۔ یعنی یہاں من المسبحین کا ایک معنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی یہ بہت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے
اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو معبود بھی ہے، تو ہر عیب سے، ہر ظلم سے، ہر خامی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں کیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے لیکن ان کو بہت اچھی اور بڑی بڑی نصیحتیں کیں۔ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اے لڑکے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی جب بھی پکارو گے اللہ تمہاری پکار کو سنے گا، وہ چیز تمہاری قسمت میں ہوئی تو ملے گی، نہ ملے گی تو دعا کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، کہ تم نرمی میں، خوشی میں، آسانی میں، صحت میں، مالداری میں اور بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مصیبت کے اللہ کو پہچانو۔ جب تم خوشی میں اللہ کو پہچانو گے تو جب تمہارے اوپر شدت آئے گی، تکلیف آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ عام طور پر انسانوں کا قاعدہ اس سے الٹ ہے۔ انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی میں اور مالداری میں، مال دولت کی موجودگی میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ بہت رحیمانہ ہے کہ وہ جب بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک ٹھہرے رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بس ہم نے اس کو پھینک دیا ایک چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی نے ان کو ایک ایسی جگہ پر ان کو باہر نکال دیا کہ جہاں کوئی درخت اور کوئی ایسی کھانے پینے والی چیز موجود نہیں تھی۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، یعنی مچھلی کے پیٹ میں بند رہ کر اور دھوپ کی روشنی اور دن کی روشنی اور ہوا، ان ساری چیزوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی جلد بہت نازک ہو چکی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں حفاظت فرمائی۔ کس طرح؟ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر اگا دیا درخت کدو کی بیل کا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی وہ سرسبز جگہ پر بھی ان کو پھینک سکتی تھی، لیکن اللہ کا حکم ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ جب وہ ایک ایسے میدان میں وہاں وہ نکالے گئے جہاں نہ سایہ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بیل اگا دی۔ یقطین اصل میں کہتے ہیں اس طرح کی بیلوں کو کہ جن کا تنا نہیں ہوتا، جیسا کدو کی بیل ہے یا جو بڑا کدو ہوتا ہے اس کی بیل ہوتی ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، اسی طرح یعنی اس طرح کی چیزوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شجرتن کا لفظ بھی ذکر کیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بیل تھوڑی اونچی ہو گئی ہو یا کسی اونچی جگہ پر چڑھی ہو کہ جس کی وجہ سے سیدنا یونس علیہ السلام اس کے سائے میں آ گئے ہوں گے، اور پھر ان کی خوراک کا بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ بہرحال یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہی ہے کہ غلطی نبیوں سے بھی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب کا معبود ہے، نبیوں کا معبود بھی وہی ہے۔ تو پھر جب نبیوں کی پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر ہم کس بات پر غلطی کرتے ہیں، کس حوصلے پر غلطی کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یعنی کیا چیز ہے حوصلے کی کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں گناہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے؟ کس کے سہارے پہ کرتے ہیں غلطی؟ ہم کو گناہ سے اور غلطی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ و استغفار کا پھر اچھا بدلہ دیا۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو 1,00,000 کی طرف بھیجا یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہی بستی کی طرف دوبارہ تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، یا کسی اور، یا ممکن ہے
کہ ان میں اضافہ کر دیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تبلیغ کے مشن پر روانہ کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ، تو اللہ رب العزت کی بات تو قطعی ہوتی ہے۔ یہاں او کا لفظ یا جو ہے کہ یا اس سے زیادہ، یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یا تو لوگوں کے مطابق وہ بستی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ دن بدن لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے 1,00,000 سے ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور جتنی دیر تک سیدنا یونس علیہ السلام رہے اتنی دیر تک اس کی آبادی گھٹتی بھی رہی ہوگی، بڑھتی بھی رہی ہوگی، لوگ فوت بھی ہوتے ہوں گے اور پیدا بھی ہوتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے او کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، پس وہ ایمان لے آئے، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک، الی حین یعنی ہر شخص کا دنیا کا ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، کوئی شخص یا کوئی بھی قبیلہ اپنے مقررہ مدت سے زیادہ اس دنیا پر نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے، ان کا عذاب ٹال کر، پھر ان کو ایک مدت دے دی کہ تم اتنی دیر تک نیک عمل کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، بس ان سے پوچھو کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے، تقریباً 9 پیغمبروں کے ذکر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر بات شروع کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، اور تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ یہ تو خود پسندی اور یعنی برے لوگوں کا کام ہے۔ اچھے لوگ تو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور یہاں معاملہ الٹ ہے کہ اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، بیٹی ہو تو منہ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مادہ شکل میں، مؤنث شکل میں پیدا کیا؟ اس چیز کی ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے اور یہ ان کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ موجود نہیں تھے۔ تو جو چیز آج تک کسی نے اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھی ہی نہیں، یہ اس کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ نر ہے یا مادہ، مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرو گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کے پیچھے ان کی ماں بھی چاہیے، تو پھر ماں کس کو بناؤ گے؟ تو فرمایا کہ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ کی بنا پر ہی کہتے ہیں، ضرور کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی موجود نہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، صرف اپنے جھوٹ کی وجہ سے ہی یہ سب باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا؟ یعنی بادشاہوں کو تو جنگ لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فوج تو مردوں کی ہوتی ہے، عورتیں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیٹیوں کو کیوں پسند کیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بات وہ کرو جس کو عقل تسلیم کر سکے۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی ظاہری دلیل ہے؟ یعنی کوئی دلیل ایسی جو اللہ نے نازل کی ہو کسی کتاب میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، کہیں بھی کچھ آیا ہو اللہ کی اولاد کے بارے میں؟ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچ بول رہے ہو تو وہ کتاب لے کے آؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتے ہیں۔
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور البتہ تحقیق جنوں نے یہ بات جان لی کہ بے شک وہ عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، دوسری طرف پھر یہ جنات کا اللہ کے ساتھ رشتہ باندھتے ہیں کہ بعض اوقات تو جنات کو، جننیوں کو یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ثابت کرتے ہیں، اور بعض اوقات جنات کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بلا شبہ یعنی تحقیقی بات ہے کہ جنوں نے یہ بات جان لی کہ بے شک ان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، یعنی وہ تو حساب و کتاب کے لیے باقی مخلوقات کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جبکہ بادشاہوں کی بیٹیاں اور بیٹے تو حساب و کتاب کے لیے حاضر نہیں کیے جاتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی باتیں سب غلط ہیں، اللہ کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو خالص ہیں، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، مخلصین جو ہیں، وہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ذکر کرتے، وہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنات میں سے تمام نافرمان جہنم میں جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص نیک جن ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس طرح اس کی یہ دو تفسیریں ہیں۔ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، پس بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں ہو۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر وہی شخص بہکاتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ یعنی بہکانا یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو جہنم میں داخل ہوں گے، جن کے لیے آپ کو بھڑکایا گیا ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کا ایک مقام معلوم ہے، اس کی ایک جگہ مقرر ہے۔ یعنی جنات کو تم اللہ کے رشتہ دار بناتے ہو تو جنات تو اس بات کو خود سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے ہاں ایک حد تک ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ یعنی نہ اللہ سے چھپے ہوئے ہیں اور نہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ضرور صفیں باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سب اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یہ آیت فرشتوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، یعنی ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، کہ بے شک ہم صفیں باندھنے والے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد کو کوئی صف در صف کھڑا نہیں کرتا، صف در صف ہمیشہ جو اپنے سے نیچے کے ہوتے ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے تو اللہ کے سامنے جب سے پیدا ہوئے ہیں صفیں باندھ کر عبادت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، میں اس وقت وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اتت السما، کہ آسمان کڑ کڑ کر رہا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کسی چیز پر بوجھ لکڑی پر زیادہ ڈال دیا جائے یا کچھ تو وہ چرچرانے لگتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ آسمان پر کوئی 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے، الا ملک واضع جبہتہ، مگر ہر جگہ پر ایک فرشتہ جبہتہ ساجدا للہ، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں ڈالے ہوئے ہے۔ یعنی وہ فرشتے
جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے یا قیام سے وہ نہیں کتراتے، وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتے تو خود اس بات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ اولاد سے اور ہر شرک سے پاک ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ مشرکین مکہ ضرور کہتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر بے شک ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح کوئی ذکر ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم اللہ کے خالص عبادت کرنے والے بن جاتے۔ یعنی جب یہ دیکھتے تھے یہود و نصارہ کو کہ وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے اندر کوئی نبی آتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کا اپنا حال یہ ہوا، فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، پس وہ بہت جلدی جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور تحقیقی بات ہے سبقت کلمتنا، کہ ہمارا یہ حکم پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ لعبادنا المرسلین، کہ ہمارے پیغمبر بندوں کی مدد کی جائے گی، یعنی یہ ہم نے پہلے سے ہی لکھ دیا۔ انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی یقینی طور پر مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر، یقینی بات ہے کہ وہی غالب آنے والے ہیں۔ اللہ کے لشکر کون ہیں؟ ویسے تو اللہ کے لشکروں میں ہر چیز ہے۔ اللہ چاہے تو پتھروں کو اپنے لشکر بنا کر وہ کافروں پر اس طرح سے برسا دیتا ہے کہ وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے تو چیونٹیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ چاہے تو پانیوں میں بہا دیتا ہے، ہواؤں سے اڑا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اللہ جس کو بھی عذاب میں جس چیز کے ساتھ عذاب دینا چاہے اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دے دیتا ہے۔ اس سارے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک، یعنی ان کو کچھ مہلت دی گئی ہے، آپ اس مہلت تک خاموشی سے ان سے بے رخ ہو جائیں، ان سے منہ موڑ لیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھیں، پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کو دیکھنے کا انتظار کریں، وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا ان پر اللہ کا عذاب کس طریقے سے آتا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بس جب عذاب ان کے صحنوں میں اترے گا پس وہ صبح بہت ہی بری ہوگی ڈرائے گئے لوگوں کے لیے، یعنی جب ان پر تباہی آئے گی، جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ دن ان کے لیے کوئی خوشی کا نہیں ہوگا کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے تاکید فرمائی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھیے پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یا آپ ان کے عذاب کو کے آنے کا وقت دیکھیں گے تو وہ بھی ان کو بھی نظر آ جائے گا کہ ان پر اللہ کا عذاب کس طرح سے آ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو ہر عزت کا مالک ہے، عزتوں کا رب ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کے نافرمانوں کی نافرمانی سے وہ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ کے پیغمبروں پر سلامتی ہو، یعنی پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پہنچائے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو کما حقہ قوم تک پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبروں کے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی انہی کے لیے سلامتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی دنیا میں بھی وہی صاحب حمد ہے اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے۔ دنیا کے اوپر خوشحالی آئے یا مجرموں پر اللہ کا عذاب آئے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں قابل تعریف ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ بھی اس کا ایک انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے
تو اس میں بھی اسی کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں اور اس کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔